پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطہن امت قبلہم خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک وتستغفر لهم الحیتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر ليله قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله رواه أحمد۔ یہ آج کی آخری درس حدیث آج کا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ موقوف کر دیا جائے گا، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد سے پھر اس کا آغاز ہوگا۔ جو حدیث پڑھی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے اندر 5 چیزیں مخصوص طور پر عطا کی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اور آپ کی رحمت کی وجہ سے بہت سی چیزوں کے اندر امت محمدیہ کے لیے تخفیف کی گئی ہے، بہت سے احکام کے اندر بھی تخفیف کی گئی ہے، اور بہت سے انعامات اور بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ بہت بڑا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے اوپر۔ لیلۃ القدر جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جو اس مہینے میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، وہ بھی صرف امت محمدیہ کو دی گئی۔ تو اس حدیث کے اندر 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہمیں دی گئی، ہم سے پہلے پچھلی امتوں کو نہیں ملی، اس لیے ہم اس ماہ مبارک کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور کچھ منہ میں کھانا پینا کچھ ہوتا نہیں تو ایک بو آنے لگتی ہے، کولگیٹ بھی منع ہے، اور جو لوگ گل کرنے والے ہیں ان کا تو بڑا مسئلہ ہے، وہ تو ابھی سے سوچ رہے ہوں گے کہ ارے اللہ کیا ہوگا رمضان میں۔ تو یہ رمضان چھڑانے کے لیے آیا ہے ان چیزوں کو۔ نشے والے نشے کو چھوڑ دیں، سگریٹ پینے والے سگریٹ چھوڑ دیں، بیڑی پینے والے بیڑی چھوڑ دیں، بغیر بیڑی کے گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ اور جو کھینی ملنے والے ہیں جب تک ایسے ایک تو مار نہیں دیں گے اس وقت تو سوچتے ہیں کھینی بنی نہیں، ایسے رگڑ کے ایک بار مارتے ہیں کھینچ کے تاکہ لوگ دور دور تک سن لیں ہاں آج صاحب کھینی ابھی کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہاں دبا لیں گے تب جوش آتا ہے حضرت کو۔
تو یہ کھینی والے کھینی چھوڑ دیں اور گل والے گل چھوڑ دیں۔ اس طرح کی چیزوں کو چھڑوانے کے لیے رمضان آیا۔ یہ رمضان در حقیقت پورے سال کے لیے پریکٹس ہے۔ کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ وہ ہے نا حدیث میں کہ پیٹ کا 3 حصہ کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ اللہ کے ذکر کے لیے، تو وہ صرف کتاب میں سننے کے لیے۔ اور جب مل جائے گا مرغ مسلم تو اتنا چڑھا لیں گے کہ مشکل ہے کہ کہیں منہ سے باہر نہ آ جائے۔ ان چیزوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ اب جب انسان خالی رہتا ہے رمضان کے اندر، سب سے بڑا مسئلہ اب کیا کریں؟ منہ سے بدبو آتی ہے۔ وہ بو ایک طرح کی بو ہوتی ہے۔ وہ بو اللہ کے نزدیک اس قدر پسندیدہ ہے کہ جیسے مشک، عنبر اور زعفران۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی حدیث ہے، جیسے قرآن کریم، اس کی تفسیر مفسرین نے لکھی۔ تفسیر قرطبی ہے، تفسیر روح المعانی ہے، تفسیر جساس ہے، تفسیر جلالین ہے، تفسیر کمالین ہے، سینکڑوں تفسیریں قرآن کی لکھی گئی۔ ایسے ہی احادیث کی بھی تفاسیر لکھی گئی، احادیث کی تشریح لکھی گئی۔ تو اس حدیث کے اندر جو یہ کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کے 8 مطلب شارحین حدیث نے، جو ایکسپلین کرنے والے ہیں، انہوں نے 8 مطلب اس کے بیان فرمائے۔ اب وہ 8 مطلب تو بہت ہیں، ان میں سے جو 3 مطالب ہیں جو اس میں راجح ہیں، وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مطلب شراح حدیث نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب روزے دار جو دنیا میں پابندی سے روزہ رکھتا ہے اور اپنی محبوب غذا کو اور پانی کو قربان کرتا ہے، مشروبات کو قربان کرتا ہے اللہ کی محبت میں، تو جب کل قیامت میں وہ قبر سے اٹھے گا تو اللہ رب العزت اس کو اجر جو عطا فرمائیں گے وہ مشک، اس بو کے بدلے وہ مشک اور زعفران سے عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا کہ کل تو دنیا کے اندر میرے لیے بھوکا تھا اور تیرے منہ سے بو آتی تھی، آج تیرے منہ سے وہ خوشبو آئے گی کہ وہ مشک فعل ہے، زعفران فعل ہے۔ لوگ کہیں گے کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ کہ بھائی روزے دار چلا رہا ہے۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ جب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی مشک اور زعفران کی، تو ہم وہ خوشبو سونگتے پہنچ جاتے تھے کہ او یہ یہاں پر خوشبو ختم، بس یہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی، ایک شاعر کہتا ہے بتا دیتی ہے شوخی نقش پاکی، کوئی گزرا ہے ادھر سے، کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا دل آواز دیتا ہے کہ ابھی تیرا معشوق یہاں سے گزرا ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، تو جو جب گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے، تو وہ صاف کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، اپنے کپڑوں سے، اپنے ہاتھ سے، جہاں جہاں چلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑو، اس لیے مدینے کو ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ کہ اللہ والوں کی محبت بھری باتیں۔ تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے،
اللہ اس کا جو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے وہ کل قیامت کے دن مشک اور زعفران سے بہتر خوشبو ہو، کہ جب بندہ نکلے گا روزے دار اور چلے گا تو لوگ کہیں گے ارے ماشاء اللہ وہ تو آ رہے ہیں، دیکھیے جنید صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صائم، ٹائٹل لگا رہے گا صائم۔ روزے دار کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ صائم۔ روزے کو صوم۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ ماہ سیام۔ صوم سے سب بنا ہوا ہے۔ سیام روزوں کا مہینہ، صوم روزہ، صائم روزہ رکھنے والا۔ ٹائٹل اللہ دیں گے، صائم کا ٹائٹل دیں گے۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹائٹل لگاتے ہیں حاجی، حج کر لیے تو حاجی کا ٹائٹل لگ گیا۔ ایک صاحب نے اپنے آگے پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا حاجی عبد الرزاق صاحب۔ تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا نمازی عبد الرحمن صاحب۔ یہ کیا نمازی عبد الرحمن کوئی بولتا ہے؟ کہ بھیا جب آپ حج کر کے حاجی ایک مرتبہ میں ہو گئے تب دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نمازی کیسے نہیں بنیں گے؟ تو اس لیے میں نے بھی سوچا نمازی لگا دوں، ہے کہ نہیں؟ ایک بار حج کیا تو حاجی لگ گیا، اور نماز 5 وقت پڑھے تو نمازی نہیں لگتا ہے۔ تو ٹائٹل لگانے کی کیا ضرورت؟ اللہ ٹائٹل عطا فرمائیں گے، وہ ریئل ٹائٹل ہوگا۔ دنیا کے سارے ٹائٹل دنیا میں رہ جائیں گے، اور اللہ جو ٹائٹل دیں گے وہ جنت میں رہے گا، جنت کے اندر ساتھ جائے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ اب جب قبر سے نکلیں گے اسی آٹومیٹک اللہ تعالیٰ جیسے ایک چپ اندر ڈال دی جائے، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایک چپ ڈال دیں گے، مشک اور زعفران کی خوشبو منہ سے آ رہی ہے، اور لوگ کہیں گے بھائی ہٹ جاؤ، راستہ دو، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، مشک اور زعفران کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ اعزاز عطا فرمائے۔ یہ ایک مطلب ہے جو شرح حدیث نے اس ٹکڑے، حدیث کے اس ٹکڑے کا لکھا ہے۔ دوسرا مطلب لکھا ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے، نہیں یہ تو دوسرا ایک مطلب ہو گیا۔ پہلا مطلب یہ ہے، پہلا مطلب یہ ہوا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ ایک تو مطلب وہ ہوا کہ جب اٹھیں گے قبروں سے تو ان کے اندر سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ صائم صاحب ہیں، اٹھا راستہ دیں گے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت باقاعدہ ایک گفٹ کی شکل میں اللہ رب العزت تحفہ عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار۔ اب اللہ تعالیٰ کون سی چیز دیں گے؟ وہ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ دیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا۔ اور روزے کا بدلہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے بندے نے رکھا ہے تو میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ فرشتوں کو اللہ نے نہیں بتایا ہے، نماز کا ثواب اللہ نے بتا دیا، زکوٰۃ کا ثواب یہ لکھ لو، حج کر لیا ہے یہ ثواب لکھ لو، لیکن روزہ رکھا ہے تو کیا ثواب دیں؟ اللہ نے کہا کہ جب بندہ میرے پاس آئے گا تو چونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ بھی دوں گا، تمہیں نہیں معلوم۔ اچھا، روزے میں دیکھیں جو اخلاص ہوتا ہے، ایک بندہ پیاسا ہے، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ چاہے تو پانی پی لے، شربت پی لے، روح افزا کا بوتل رکھا ہوا ہے، ڈالے اور اس کے اندر پانی ڈال کے برف ڈال کر کے بڑھیا سے بنا کر کے مال جائے، کون دیکھنے والا؟ لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ایسے مولانا صاحب تھے، حافظ جی تھے، پڑھاتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ بچوں کا امتحان لیا، بچے سے یہ کہا، سب کو ایک ایک منہ رو دیا اور کہا کہ جاؤ ایسی جگہ پر ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب کوئی گیا کمرے کے اندر چھپ کر کے ذبح کیا، کوئی گیا جھاڑی جھنکار کے اندر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ذبح کر دیا۔ ایک بچہ تھا جو مرغ لے کر کے واپس آ گیا۔ حافظ صاحب نے کہا کیوں؟ تم نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ کہا کہ میں جہاں پر بھی گیا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تو وہاں پر موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا تھا۔
اور آپ نے کہا تھا کوئی نہ دیکھے، ایسی کوئی جگہ ہی مجھے نہ ملی کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا، اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا۔ ان کو فرسٹ نمبر دیا، اس کو پرائز دیا استاد نے کہ یہ بچہ جو ہے وہ ریئل، ہر جگہ اللہ موجود دیکھ رہا ہے۔ تو یہ روزے میں جو ہماری کیفیت ہوتی ہے اور پریکٹیکل ہوتی ہے، عملاً ہوتی ہے۔ ایسے تو بھائی ہم لوگوں کا عقیدہ ہے دل کے اندر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب بات آتی ہے عمل کی تو پھر عمل کے اندر انسان روزے کو چھوڑ کر کے ہر جگہ پر دیکھیں تو اس کے اندر ریا داخل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کام کرتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی کرتا ہے۔ بہت سارے ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس وقت دل سے نکل جاتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی انسان وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن روزے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب روزے میں ایسا بندہ نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر خود عطا فرماتے ہیں، اور لیکن اور دوسرے کاموں کے اندر بندہ اللہ کا خوف دل کے اندر نکال دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں جا تیرے حوالے، جس کے لیے کیا ہے جا کر کے اس سے لے لے، نماز کس کے لیے پڑھی جا کر کے اس سے لے لے، زکوٰۃ صدقہ کس کے لیے کیا ہے تاکہ لوگ ہمیں سیٹھ کہنے لگیں، وہ حدیث پڑھی گئی پہلی حدیث نا، کہ اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے کہ مال دیا تھا کیا کیا، بندہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں لٹا دیا، اور بھوکوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کو ننگوں کو کپڑا پہنایا، اللہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے سخی کہا جائے، مجھے فیاض کہا جائے، اور دنیا میں کہا جا چکا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت روزے کے اندر ایک میسج دے رہے ہیں اخلاص کا، کہ جیسے تو یہ عمل میرے لیے کر رہا ہے اور اتنا خالص اس کے اندر ہے کہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، پھر بھی اس وقت تو کھا پی نہیں سکتا ہے، اس قدر اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ یہی اخلاص اگر تو ہر عبادت کے اندر پیدا کر لے تو فرشتے تجھ سے مصافحہ کرنے لگیں۔ یہی اخلاص ہمارا دعوت کے اندر آ جائے، یہی اخلاص ہمارا جو ہے صدقے کے اندر آ جائے، یہی اخلاص ہمارا نماز کے اندر آ جائے، یہی اخلاص زندگی کے ہر شعبے کے اندر آ جاوے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجے کہ جاؤ مصافحہ کر کے آؤ میرے بندوں سے، کہ میرے بندے یہ کام میرے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ روزے کا ایک میسج ہے، کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہم اس سے سیکھیں گے اور اپنے اعمال کے اندر ہم انشاءاللہ اخلاص پیدا کریں، نمازوں کے اندر بھی، زکوٰۃ کے اندر بھی، حج کے اندر بھی۔ تو یہ دو مطالب اس کے ہوئے، پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خوشبو عطا فرمائیں گے، اور دوسرے یہ کہ اللہ اجر اور ثواب جو دیں گے وہ مشک اور عنبر سے بہتر ہوگا۔ اور تیسرا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ رب العزت کے نزدیک اس بو کی جو قدر ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کبھی کسی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو عاشق کو معشوق کی ساری ادائیں اچھی لگتی ہیں، معشوق کی ساری ادائیں اچھی لگتی ہیں۔ اب جو لوگ فین ہیں، بڑے کسی ایکٹر کو فالو کرتے ہیں، کسی ایکٹریس کو فالو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کوئی کان چھڑوا کر کے پہن رہا ہے، دنیا کیا کہے گی ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کسی کو دیکھا تو اتنا سیکل لٹکا لیے ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے پھاڑ پھاڑ کے کپڑا پہن رہے ہیں۔ جسے ڈھکنے کے لیے کپڑا، لباس کو لباس کس لیے کہا جاتا ہے؟ لباس کو لباس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چھپا لیتا ہے بدن کو، لیکن آج لباس ایسا بن رہا ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے دوسرے لباس کی ضرورت ہے۔ تو لباس کہاں رہ گیا؟ وہ تو کچھ اور ہو گیا۔ ایسے ایسے لباس چلے ہوئے ہیں کہ وہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، اور ایسا دور آنے والا ہے ابھی کچھ لوگ ہیں بھی ایسے کہ وہ مادرزاد ہی ننگے رہتے ہیں، مادرزاد ننگے رہتے ہیں۔ ناگا لینڈ میں آپ چلے جائیے اور اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ایشور نے بنایا ہے ویسے ہی رہو، سر سے پیر تک ننگے رہتے ہیں۔ اب بتائیں، اب وہی لوگ دھیرے دھیرے اسی طرف چل رہے ہیں۔ ایک وہ دور آنے والا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ ممبئی وغیرہ میں تو آپ لوگ گئے ہی ہوں گے، ہم لوگ جہاں پڑھتے تھے جوگیشوری میں،
گیٹ سے باہر ہم لوگ نکلتے نہیں تھے، بہت مشکل سے، بھائی اب عصر کے بعد کچھ تفریح کریں گے تبھی تو پڑھائی کریں گے، تھوڑا سا مائنڈ بھی تو فریش ہونا چاہیے۔ 24 گھنٹہ تو بند ہی رہتے تھے، وہ گیٹ بند ہو جاتا تھا، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ عصر سے مغرب تک کا وقت ملتا تھا کہ جاؤ تھوڑا سا چہل قدمی کر لو، چائے وائے پی لو، چونکہ چائے تو ملتی نہیں تھی مرکز سے، اب چائے کے لیے باہر جانا پڑا۔ لیکن اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کیا آپ اس طرح سیدھے نہیں چل سکتے؟ اتنا پہنے ہوئی لڑکیاں جو ہیں وہاں گھومتی رہتی ہیں اس طرح، سب کچھ، مطلب یہ صرف یہ رہے گا اور یہ رہے گا کھلا کھلا، یہ صورت ہے۔ کچھ کوئی تمیز ہی نہیں کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم، وہ سارے کے سارے ویسے رہتے ہیں۔ اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہمارا ماڈرن کلچر، یعنی جس قدر تنزلی کی طرف جا رہے ہیں اسی کو ترقی سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ کیا ہے؟ تنزلی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انسان جس چیز کو فالو کرتا ہے، جس کو اچھا سمجھتا ہے، جس سے عشق اور محبت کرتا ہے، تو اس کی ادائیں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں۔ جو انسان ہیرو ہیروئن کو فالو کرتا ہے تو پھر انہی کی اداؤں کو اپناتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے تو آپ کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے ایکٹر کون ہیں، آپ کے ایکٹریس کون ہیں۔ مرد ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کے ایکٹر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں یا شاہ رخ خان، آپ کے ایکٹر حضرت عمر فاروق ہیں یا سلمان خان، آپ کے ایکٹر حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی ہیں، یا پھر وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر صرف کام ہی ان کا لہو و لعب کے اندر ناچنا اور گانا ہے اور مر کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں یا تو اپنا ایکٹر حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو بنائیں، یا پھر ان لوگوں کو بنائیں کہ جن کا کام چند پیسوں کے لیے سب کچھ فروخت کرنا ہوتا ہے۔ ایک آرٹیکل آیا تھا، اس کو پڑھا، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی عزت کو نیلام نہ کر دے۔ یہ بالی ووڈ کا راستہ ہے، اور جو لوگ رہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ بغیر عزت کو فروخت کیے، بغیر، جس کو بولتے ہیں کمپرومائز کرنا۔ کمپرومائز کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک بچی ہے، وہ جانا چاہتی ہے، کچھ رول کرنا چاہتی ہے، تو ڈائریکٹر اس کو کیا بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھے فلم کے اندر ایک رول دلوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تجھے کمپرومائز کرنا ہوگا۔ کمپرومائز کا مطلب سمجھتے ہیں؟ رات میں سونا پڑے گا اس کے ساتھ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ سب کچھ بک چکا ہے، کچھ نہیں بچا ہے۔ جن کو تم فالو کرتے ہو، شرم کرو کہ تم رنڈیوں کو فالو کرتے ہو، جبکہ تمہارے پاس باحیا پاک دامن وہ مائیں موجود ہیں جنہوں نے پوری زندگی نامحرم کا چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ لیکن شرم آتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ اتنے باحیرت، با کردار اور باحیا خواتین کے رہتے ہوئے اور صحابہ کے رہتے ہوئے تمہارے ایکٹر اور ایکٹریس وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیوں کو صرف ناچنے اور گانے کے لیے قربان کر دیا۔ اس لیے ابھی سے یہ جو رمضان آ رہا ہے، اس کے اندر ابھی سے اپنا ٹارگٹ اور اپنا نشانہ چینج کرو کہ ہم کس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ کیا اس نبی کو بناتے ہیں جو ہمارے لیے راتوں رات روتے تھے، یا اس شخص کو بناتے ہیں جو کبھی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے، جو کبھی ہمارے لیے ایک مرتبہ اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں کرے گا، تمہارے لیے کیا کرے گا؟ ابھی سے اللہ کے سامنے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے خوب رو، اور رونے کے بعد اللہ رب العزت سے کہو کہ اللہ آج سے میں اپنے رول ماڈل کو چینج کرتا ہوں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ عمل کے اندر صحابہ کے کردار کی جھلک پیدا ہو، تمہارے عمل کے اندر نبی کے کردار کی جھلک پیدا ہو۔ زبان سے کہو تو نبی، لیکن عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے خالی ہیں، تو پھر نبی بھی کہہ دیں گے کہ بھائی یہ تو صرف زبانی دعویٰ ہے، چہرہ تو میرے چہرے سے ملتا ہی نہیں ہے، لباس تو میرے لباس سے ملتا ہی نہیں ہے، اس کا طرز اور اس کا معاشرہ تو میرے معاشرے سے ملتا ہی نہیں ہے۔
مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد، حضرت کا انتقال ہو گیا، شیخ الحدیث بھی تھے اور صدر المدرسین بھی تھے دارالعلوم دیوبند، بہت بڑے اللہ والے تھے، پالنپور کے رہنے والے تھے۔ حضرت نے فرمایا، ایک شخص آیا اور کہا حضرت کچھ بتائیں کہ مسلمان کیا کریں کہ مسلمانوں کی شان و شوکت جیسے صحابہ کے دور میں تھی ویسی پھر پیدا ہو جائے۔ حضرت نے کہا 2 کام کر لیں، بس 2 کام کر لیں۔ کہا کیا کر لیں؟ 2 کام کر لیں۔ نمبر 1، سارے مسلمان ٹوپی لگائیں، سارے مسلمان ٹوپی لگائیں، کہیں پر بھی جائے، جیسے سکھ پگڑی باندھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوگا ان کا پگڑی باندھ کے نکلے گا۔ نمبر 2، یہ شناخت ہے، شناخت کو اگر ختم کر دو گے تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ نمبر 2، سارے مسلمان داڑھی رکھیں۔ آپ ایک بس کے اندر بیٹھے ہیں، وہاں آپ کی ایک بہن کو چھیڑا جاتا ہے، ایک بہن کو چھیڑا جاتا ہے، کیوں؟ کیسے ہمت پڑتی ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں۔ کیا علامت ہے بتائیے؟ سکھ 2 بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اس کے گھر کی کوئی بچی بیٹھی ہوئی، کوئی چھیڑ دے، آپ نے سنا ہو کہیں نیوز میں تو بتا دیجیے۔ یہ دھاک ان کی پگڑی کی، ان کی داڑھی کی۔ وہ اپنے گرو نانک کو اتنا فالو کرتے ہیں کہ کبھی بھی وہ داڑھی نہیں کاٹتے ہیں، چاہے کتنی لمبی ہو جائے، وہ موڑ کر کے رکھیں گے۔ لیکن مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ نبی کو فالو بھی کرتے ہو، نبی سے محبت بھی کرتے ہیں، نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں۔ یہ میرے استاذ کا جملہ ہے، 2 کام سارے مسلمان کر لیں۔ 1، سنت مسواک پر عمل کرنے سے اللہ نے پوری جنگ کو فتح کروایا ہے۔ مسواک کی سنت، نبی کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے۔ اتنا دم ہے ایک سنت کے اندر کہ ایٹم بم فیل ہے ایک سنت کے آگے۔ سارے مسلمان اگر صرف ان 2 سنتوں پر آج کے دور میں چیلنج کرتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، سارے مسلمان خالی ان 2 سنتوں پر عمل کر لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت قایا پلٹ دے۔ نبی کی سنت میں اتنی طاقت آج بھی موجود ہے۔ تو حدیث کا جو پہلا جملہ ہے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے 8 مطالب ہیں، 8 معانی اس کے بیان کیے گئے، اس میں سے 3 جو راجح ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ یہ پہلا تحفہ ہے جو اس امت کو میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے اس رمضان کے اندر۔ اب دوسرا تحفہ سنیں، دوسرا تحفہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، حتیٰ یفطروا، یہاں تک کہ وہ افطار کر دیں، اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اللہ رب العزت ان کے لیے محبت رکھ دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اب آپ کہیں گے کہ سمندر کی مچھلیوں کو ہم سے کیا تعلق ہے؟ بھئی روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور افطاری میں بڑھیا بڑھیا مار رہے ہیں پکوڑی چٹنی کے ساتھ ملا کر کے، اور وہاں مچھلیاں دعا کر رہی ہیں۔ مچھلی کو دانہ وانا دیے ہوتے دعا کرتی، تب تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا زبردست کنیکشن ہے، اس لیے کہ دیکھیے جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جیسے جتنی لائٹ ہے جونپور میں پاور ہاؤس سے کنیکٹ، ایک وہ نیچے کریں گے تو ساری لائٹ چلی جائے گی، اور اوپر کر دیں گے تو آ جائے گی۔ کنیکشن ہے نا؟ ایسے ہی ساری مخلوق کا کنیکشن اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اے جبریل آؤ۔ اب جبریل علیہ السلام آتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرنے لگو۔ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کو محبوب ہے، تم سب ان سے محبت کرنے لگو۔ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں سارے کے سارے آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں نا۔ پھر اس کے بعد اس شخص کے لیے زمین کے اندر بھی منادی کرائی جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور سب لوگوں کے دل میں، حتیٰ کہ بلوں کی چیونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں، چرندوں پرند جو آسمان میں اڑنے والے ہیں، جنگل کے درندے، شیر، چیتے، یہ سب آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی اور وہ بچھڑ گئے، کچھ کام کرنے لگے ہوں گے، کچھ کسی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے، اور صحابہ کا قافلہ آگے نکل گیا۔ اب یہ جنگل ہے، وہ آج کی طرح یہ رشید آباد کا روڈ جا رہا ہے، یہ سبزی منڈی والا جا رہا ہے، ایسا نہیں بنا ہوا تھا۔ اب وہ بھائی چاروں طرف سے کوئی ادھر چلا گیا، اب کیسے معلوم کہ کدھر مجھے جانا ہے؟ وہ پریشان۔ شیر آتا ہے، اس شیر سے کہا کہ میں تو بھول گیا ہوں راستہ۔ شیر نے ان کو راستہ دکھایا ہے اور صحابہ کی جماعت سے لے جا کر کے ان کو ملا دیا۔ یہ صحابی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں یوں جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، شیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تو صحابہ تھے بھائی، صحابہ کس بات کی بات کر رہا ہوں، شیر پر بیٹھا ہوا ہے، اور جس طرف چاہتا ہے اسے موڑتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ شیر کو چلاتا ہے، اور شیر بلا چونو چرا اس کی تابع داری کر رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے میں تو وہیں دور سے دیکھنے لگا، بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، تو اس نے آواز لے کر کے کہا کہ سعدی۔ میں کہا ارے میرا نام جان رہا ہے کیا؟ سعدی ڈرتا کیوں ہے؟ کیا سوچ رہا ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، شیر آپ کو کھا نہیں رہا ہے، آپ کو راستہ دکھا رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا جو شیر پہ بیٹھا ہوا تھا کہ سعدی یہ تو ایک شیر ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، پوری دنیا کی چیزیں تمہاری تابع داری کر سکتی ہیں، تمہارے قدموں کے آگے جھک سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار اور تابع دار ہو جاؤ۔ تو از حکم داور گردن نہ پیچ، یہ فارسی کا شعر، اس کو اچھی طرح یاد کرنا۔ تو از حکم داور گردن نہ پیچ، کہ گردن نہ پیچد از حکم تو ہیچ، تو اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کر۔ اللہ کی طرف سے جب منادی ہو تو اپنے سر کو ادھر نہ گھما دے، اللہ کے حکم سے سرتابی نہ کر۔ اللہ دنیا کے ساری چیزوں کو تیرے قدموں کے اندر ڈال دے گا، دنیا کی کوئی مخلوق تیرے حکم سے سرتابی نہیں کرے گی۔ آج جو لوگ شکایت کرتے ہیں میری اولاد میرا کہنا نہیں سنتی ہے، تو اللہ کا کتنا کہنا سنتا ہے؟ تو اللہ کا کہنا ہی نہیں سنتا، تیری اولاد تیرا کہنا کیسے سنے گی؟ تیری اولاد تیرا کہنا اس وقت سنے گی جب تو اپنے اللہ کا کہنا سنے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت حضرت کا لقب ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرغی پالے ہوئے تھے، مرغی کو دانہ نہیں دیا، مرغی کو کھانا نہیں دیا، اور قرآن کی تفسیر لکھا ہے حضرت نے بیان القرآن، بہت جامع تفسیر لکھا ہے، اردو ہی میں تفسیر ہے لیکن جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، بڑے بڑے علماء بھی اس کو جلدی نہیں سمجھ سکتے ہیں، اتنا حضرت نے علم اس کے اندر سمو دیا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا۔ گئے بیٹھے تفسیر لکھنے کے لیے،
تو دیکھا کہ کچھ علم ہی نہیں ہے، کیا لکھوں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، اب قلم رکھ دیا اور بیٹھ کر سوچنے لگے۔ دیکھیے یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ بھی ایسا کریں۔ جب اتنے بڑے عالم کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، بھئی ہم لوگ کس کھیت کے مولی؟ جب حضرت مولانا الیاس صاحب نے جماعت کا کام شروع کیا تو جا کر حضرت سے تصدیق کروائی کہ اگر حضرت تصدیق کر دیں گے، حضرت تائید کر دیں گے تو اللہ رب العزت اس کو مقبولیت عطا فرما دیں گے۔ وہ ہستی تھے حضرت۔ تو غور کیا کہ کیوں آخر ایسا ہو رہا ہے، سوچا تو معلوم چلا کہ وہ مرغی کا دانہ تو نے نہیں ڈالا، اس کا حق تو نے مارا ہے، تو اللہ کی طرف سے کیسے تجھے علم ملے گا؟ آج ہم مرغی کا حق نہیں مارا تھا۔ پھر حضرت اٹھے اپنی جگہ سے تفسیر کو چھوڑ کر کے اور گئے مرغی کا دانہ لے کر کے آئے، مرغی کے دربے میں ڈالا اور مرغی چو چو کر کے کھانے لگیں، خوش ہو گئیں، پانی ان کو رکھا اور پھر جب آ کر کے بیٹھے پھر وہی علوم و معارف کا سمندر کھل گیا۔ آپ دیکھ لیں اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہو جاتی ہے جس کو حبس بولتے ہیں، اس کو اصطلاح میں ٹرم کے اندر کیا بولتے ہیں؟ حبس۔ حبس کی جب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو نماز میں مزہ نہیں آئے گا، پھر قرآن پڑھیں گے آپ کو دل ہی نہیں لگے گا، مزہ کہاں آئے گا؟ ناچنے ڈانس کرنے میں مزہ آئے گا۔ ابھی ڈی جے جب بجے گا تو آپ جو کمر ہلائیں گے تو وہاں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور مسجد کے اندر مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندوں کو دیکھیں گے تو آپ بھاگیں، خوب مزہ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ حق مار رہے ہیں، اور جب حق ماریں گے تو اللہ کی طرف سے وہ کیفیت چھین لی جائے گی، حبس کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو جائے گی۔ تو ہم اس پر غور کریں، اگر ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، بھئی میں تو غور کرتا ہوں کہ میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا اور جا کر کے اس کو ادا کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مان لیجئے کہ میں نے آپ سے قرض لیا ہے تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو لے جا کر کے پہنچاؤں نا، لیکن آج الٹا معاملہ چل رہا ہے، یعنی قرض بھی دو اور اس کے بعد زندگی بھر فون بھی کرو، اور وہ صاحب پیسہ نہیں دینے والے نہ فون اٹھانے والے، یہ حالات آج کے چل رہے ہیں۔ تو یہ پھر سمجھ لیجئے کہ نماز اور روزہ جتنا بھی کر رہے ہیں، معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں گردن نپ جائے گی، اللہ رب العزت کے ہاں گردن نپ جائے گی، اور صاحب حق کا حق جب تک نہیں ادا کریں گے، اور وہاں تو ادا کر نہیں سکتے، پیسہ نہیں چلے گا، تو نیکیاں اللہ تعالیٰ دلواویں گے، اور نیکیاں خالی ہو جائیں گی تو اس کی گناہیں لدوائیں گے اور پھر جہنم رسید کر دیں گے۔ اس لیے ابھی سے ہم اپنے معاملات کو بھی درست کریں، ابھی سے ہم وہ کیفیت بھی پیدا کریں کہ رمضان میں رمضان کی حلاوت بھی ہم کو ملے، روزے کا نور بھی ہمارے دل کے اندر پیدا ہو۔ یہ نہیں کہ بس یوں رمضان آیا اور چلا گیا اور ہم نے بس تھوڑی سی گھومنی اور پاپڑ اور پکوڑی کھا لیا اور بس ہاں مزہ آ گیا۔ رمضان صرف اس لیے نہیں آیا کہ آپ سحری میں ترری کھا لیں اور پاؤ روٹی مچھلی والی، اور افطاری کے اندر پکوڑی چٹنی کے ساتھ ملا کر کے، اور پھر اس کے بعد تراویح میں 5 منٹ کا لیٹ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو امام صاحب کی کھٹیا کھڑی کر دیں گے۔ پر 5 منٹ لیٹ ہوا، اللہ کے سامنے 5 منٹ سر زیادہ پڑ جائے گا تو ہماری پیشانی پر بل آ جائے گا، گھنٹوں ہم بفر سسٹم چلائیں گے، کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے، ناچیں گے پوری رات، ڈانس کریں گے، تو کوئی بات نہیں ہے، سب چلتا ہے۔ ایک ملک کے بہت زبردست عالم دین کا بیان ہے، فرماتے ہیں حیدرآباد کے ایک کروڑ پتی صاحب نے اپنی بچی کا نکاح کیا، جانتے ہیں کتنا خرچ کیا؟ 16 کروڑ روپیہ۔ کتنا خرچ کیا؟ 16 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ کیوں؟ ارے میری بچی ہے، شہزادی سے کم نہیں ہے، شہزادی کی بھی شادی میں اتنا خرچ نہیں ہوتا ہوگا، چلیے بھائی آپ نے خرچ کیا۔ پھر فرماتے ہیں انہوں نے بھی ایک مسجد بنائی، مسجد بنوائی تھی، مسجد کے اندر امام صاحب رہتے تھے، امام صاحب چھٹی لے کر کے گھر گئے تھے،
ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، 1 ہفتے کی چھٹی لیا تھا تو اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی، آنے میں 4-5 دن لیٹ ہو گئے تو 4000 روپیہ انہوں نے ان کی تنخواہ سے کاٹ لیا۔ 4000 روپیہ کس نے کاٹا؟ جو اپنی بچی کی شادی میں 16 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ اس کے آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی قوم بیٹھ کر کے پوری رات اللہ کے سامنے روتی رہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتی رہے اور صلاۃ التسبیح پڑھتی رہے، مسلمانوں تمہارے حالات نہیں بدلنے والے، یہ سمجھ لو۔ اللہ کو ناراض کر رہے ہو تم، اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ تھے وقت کے، امیر المومنین تھے، ہمیں ان کی سیرت پر چل رہا ہے۔ گشت لگاتے تھے، فجر کے اندر باقاعدہ گشت لگاتے تھے مسجدوں کے اندر۔ ایک مرتبہ یوں گشت لگایا تو معلوم چلا کہ ایک صاحب ہیں قرآن میں متشابہات ان کو لگ رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہاں پہنچ جا رہے ہیں وہاں۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بدگمانی نہیں، فوراً گئے اور منشی جی سے کہا کہ فلاں مسجد کے جو فلاں امام صاحب ہیں ان کا وظیفہ کتنا ہے، کیونکہ اسلامی بیت المال سے دیا جا رہا تھا، پورا سسٹم ایک چلتا ہے جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو۔ بتایا گیا کہ اتنا ہے، کہا کہ ان کا وظیفہ بڑھا دیا جائے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ گھر سے پریشان چل رہے ہیں۔ آج بھی محی السنہ لقب ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ چلے جائیں آج بھی مساجد کے اندر حضرت کی لکھوائے ہوئے تختے جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، سنت کو زندہ کرنے والے تھے، اور سر عام وزیر اعلیٰ کو ڈانٹ دیا کرتے تھے سنت کے خلاف کرنے پر۔ اللہ نے وہ حضرت کو روب عطا فرمایا تھا، اللہ نے وہ جرأت ایمانی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ عبد الرحمن انتولے جو وزیر اعلیٰ تھے مہاراشٹر کے، حضرت سے ملنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ حضرت نے ان کو بھری مجلس میں ٹوکا اور کہا کہ آپ کے سلام میں 3 غلطیاں ہیں، وزیر صاحب پہلے اپنے سلام کو صحیح کیجئے۔ ہمت نہیں ہے، اچھے تو ہاتھ جوڑے رہتے ہیں، اور اللہ نے سنت کا نور عطا فرمایا تھا کہ وہ ٹوک دیا کرتے، اور پھر بتایا کہ سب سے پہلی بات سلام نہیں، السلام۔ کیا ہے؟ السلام۔ دوسرے میم پر آپ نے پیش کو ظاہر نہیں کیا، السلام، سلام علیکم نہیں ہے، سلام علیکم نہیں ہے، کیا ہے؟ السلام، السلام۔ اور تیسری غلطی یہ ہے کہ آپ نے عین نہیں نکالا، سلام علیکم، سلام علیکم نہیں ہے، السلام علیکم، عین آپ نے نہیں نکالا۔ آپ ان تختیوں کو دیکھیں، اس کے اندر حضرت نے ایسے ایسے جملے لکھوائے ہیں، چھوٹی سنتیں ہم لوگ جو اپنے جو ہے گھروں سے نکال دے رہے ہیں۔ قرآن کو آپ دیکھ لیں، قرآن کریم اگر جو پڑھا جاتا ہے ہم اس کو یوں ہی بغیر غلاف کے رکھ دیا کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ہے کہ اس کا بھی لباس ہو جیسے ہمارا لباس۔ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خود بتایا، ایک مسجد کے اندر گئے اور سب قرآن یوں ہی بغیر جزدان کے بغیر غلاف کے رکھا ہوا تھا۔ یہ بتائیں کہ ہم کو اپنے لباس کی تو فکر ہے، اللہ کے کلام کے لباس کی فکر نہیں۔ اگر جتنے نمازی ہیں مسجد کے، ایک جزدان آپ لوگ اپنے گھر سے، اپنی اہلیہ سے، اپنی امی سے سلوا کر کے لا کر کے جزدان لگا دیں قرآن پر، یہ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب ہے، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ چھوٹی سنتیں، لیکن ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ اگر حق مارا ہے تو اللہ رب العزت دل سے نورانیت کو ختم فرما دیتے ہیں، وہ نور کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر محبوبیت جو مخلوق کے اندر ہونی چاہیے وہ محبوبیت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، وہ اس وجہ سے کہ یہ امر جو ہے وہ باب المحبت میں سے ہے، جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے،
اللہ اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں میں اعلان کروا دیتے ہیں، پھر زمین کے اندر اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ بلوں کی چیونٹیاں، اژدہے، اجگر، سانپ سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگتے ہیں۔ اب بتائیں کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرنا پسند کرتے ہیں یا ایسے لوگوں سے محبت کرنا پسند کرتے ہیں کہ اگر وہ 20 سال کے بعد 40 سال کے بعد آپ دیکھیں تو وہ محبت آپ کو نہ رہے۔ ہمارے استاذ ہیں مفتی صہیب صاحب، انہوں نے دوران 10 واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک لیلا پر عاشق تھا۔ وہ لیلا مجنون آپ نے سنا ہے؟ کوئی واقعہ آپ پریشان، اب بڑا مشہور کہ لیلا مجنون لیلا مجنون۔ اب جو بادشاہ صاحب تھے انہوں نے دونوں کو بلایا، کہا کہ بھائی کیا بات ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا ہے آخر کہ تو اتنا زیادہ پریشان؟ کہا کہ بس مجھے عشق ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار۔ کہ اچھا، اس کے بعد کیا کیا، اس کو ایک کمرے میں بھیجا، لیلا جو تھی، اور اس کو کہا کیا پسند ہے؟ اب چاؤمین آج کل کی بچیوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے، اور کیا چلتا ہے؟ پاستا، اور جو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں وہ بہت زبردست پلیٹ میں لگوا کر کے، اور پیزا بھی تو بہت پسند ہے، اور اس پر جمال گھوٹا تھوڑا سا ڈلوا دیا، اور کہا ایک بالٹی بھی وہیں رکھ دی جائے، بالٹی۔ اس کے بعد اس نے جم کر کے پہلے کھایا ہے، اور جب جمال گھوٹا اندر گیا ہے تو اندر والا باہر آیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن تک اس کو رکھا۔ 3 دن کے اندر ساری رونق، سارا حسن سب ختم، ساری جوانی گئی تیل لینے۔ 3 دن کے بعد کہا کہ شہزادی کو بلایا جائے۔ جب شہزادی آتی ہیں تو بلایا، اس نے دیکھا کہ ابھی محبت کرتا ہے نہیں، اب محبت نہیں کرتا۔ جانتے کیا کہا؟ تیری محبت کس سے تھی؟ وہ جو بالٹی میں رکھا ہوا ہے، اسی سے محبت کرتے ہو نا، وہ بالٹی میں رکھا ہوا ہے۔ یہی نوجوانوں کی محبت ہے آج کی، اسے محبت کہتے ہو؟ ارے محبت کرو اس اللہ سے کہ جو اللہ تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ دنیاوی معشوق کے چکر میں مت پڑو۔ ایک ہے عشق حقیقی، ایک ہے عشق مجازی۔ یہ جو دنیا کی محبت تم کرتے ہو اسے عشق مجازی کہتے ہیں، عشق حقیقی اللہ سے۔ عشق حقیقی کا جب تمہیں روگ لگ جائے گا، عشق مجازی بھول جاؤ گے۔ صحابہ کو جب عشق ہو گیا ہے تو کیا کہا؟ بلال حبشی کو چٹانوں پر لٹایا جاتا، خباب ابن ارد کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور انہیں اس میں لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا، کہتے تھے احد احد، کبھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، وہ مزہ ان کو ملتا تھا۔ لیکن جب دل کے اندر اللہ کی صحیح محبت نہیں ہے، عشق حقیقی نہیں ہے، تو پھر یہ سب دکھلاوا ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رچ بس گئی ہے، اور وہ محبت چند روز کے لیے ہے، اور کس لیے ہے؟ چمک دمک، اور جب چمک دمک ختم ہو جاتی ہے پھر اسی سے آپ بھی محبت نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حقیقی محبت کس سے کیجئے؟ اللہ تعالیٰ سے، اور عشق مجازی چھوڑ دیجئے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اگر محبت کسی سے ہے تو پھر اس کا جائز راستہ اختیار کیجئے کہ آپ اس سے کیا کیجئے؟ نکاح کر لیجئے، اپنے والدین سے کہیے جا کر کے بات کریں، ناجائز کام مت کیجئے، چیٹنگ ہے، فالو کرنا ہے، تو ان سب چیزوں سے کیا ہوتے ہیں؟ آپ گنہگار ہو جاتے ہیں۔ جائز طریقہ اختیار کیجئے۔ جائز طریقہ کیا ہے؟ نکاح کیجئے۔ نکاح کا راستہ اللہ نے کھولا ہوا ہے، جائز طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ 2 انعامات ہو گئے۔ تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اور اللہ تعالیٰ روزانہ ہر روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ و پیراستہ کرتا ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ جنت کو سجواتے ہیں، جنت کو سجاؤ آج میرے بندے کے لیے۔ جیسے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے، کوئی نیتا آنے والا ہوتا ہے، پرائم منسٹر آنے والے ہیں تو شہر کو سجایا جا رہا ہے، گھر میں مہمان کوئی آنے والا ہے تو گھروں کو سجایا جا رہا ہے، اور لوگ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں تو لا کر کے بیلون ٹانگتے ہیں اور سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو سجواتے ہیں کہ میرا بندہ روزے دار
ہے اس کے لیے جنت کو سجاؤ۔ یہ روزے دار کے اعزاز اور اکرام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے روزے دار جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ ثم يقول يوشك عبادي الصالحون ان يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا اليك، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے اپنے اوپر سے دنیا کی مشقتوں کو چھوڑ کر پھینک کر تیری طرف آویں۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وَتُصْفَدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید فرما لیتے ہیں۔ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ، لہٰذا وہ رمضان کے اندر ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس میں بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی رمضان میں جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ رمضان میں جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی اس سے پہلے دیا جا چکا ہے، پھر دیا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، جو بہت زیادہ شرارت کرنے والے سرکش ہیں، لہذا جو چھوٹے موٹے شیاطین ہیں وہ قید نہیں ہیں، وہ آزاد رہتے ہیں، وہ بہکائیں تو اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نفس پورے سال گناہوں میں لت پت رہتا ہے، پورے سال ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں آنکھ کا گناہ، زبان سے غیبت کر رہے ہیں زبان کا گناہ، کان سے چغل خوری سن رہے ہیں کان کا گناہ، ہاتھ سے پیروں سے، دل کچھ نہیں کرتے تو بیٹھے ہی بیٹھے کسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے بڑا خراب آدمی ہے، یہ ہے، دنیا بھر کا ہم اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ یہ بدگمانی ہے، حرام ہے۔ یہ دل کو پاک کیجئے، جب تک دل پاک نہیں ہوگا اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ یہ جو ہے نا کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ محبت کرنے لگتے ہیں، کب ہوگا؟ جب دل ہمارا پاک اور صاف ہوگا۔ جب دل پاک صاف نہیں ہوگا اللہ کی محبت اس میں نہیں آئے گی۔ اللہ کی محبت بہت پاک صاف چیز ہے، یہ ہمارے گندے دل کے اندر اس وقت آئے گی جب اس گندے دل کو اللہ کے ذکر سے اور سچی توبہ سے اپنے دل کو ہم پاک صاف کر لیں گے۔ جیسے کپڑا گندا ہوتا ہے تو ہم صرف ایکسل لاتے ہیں، ایریل پاؤڈر ڈالتے ہیں تو اپنا کپڑا صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی دل جب گندا ہو جاتا ہے تو دل کو صاف کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے سچی ندامت اور اللہ کے سامنے آنسوؤں کو گرا دینا، اللہ سے سچی توبہ کر لینا ہے۔ اللہ دل کو پاک صاف فرما دیتے ہیں، پھر اپنی محبت اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز، جب شیطان جو ہے سرکش قید ہوتے ہیں، چھوٹے شیاطین ہیں تو اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پورے سال انسان گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، اس کے بھی اثرات رہتے ہیں، دھیرے دھیرے گناہ چھوٹتے ہیں۔ تیسری چیز جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ تو ہمارے پاس ہے، نفس امارہ۔ سب سے بڑا شیطان کون ہے؟ نفس امارہ، جس نے شیطان کو بھی بہکا دیا تھا۔ یہ نفس ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے اس سے پہلے سنایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک اس کا شیطان بھی پیدا فرماتے ہیں۔ ایک تو فرشتہ ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ فرشتہ اسے اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے اور شیطان اس کو بری باتوں کی تلقین کرتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکنہ اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شیطان مسلمان۔ وہ جنات ہی کی قبیل سے تو ہے۔ شیاطین جتنے ہیں وہ کس جنس سے ہیں؟ وہ جنات کی جنس میں سے ہیں، اور جنات میں بہت سے جنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ باقاعدہ اللہ نے سورۃ الجن نازل فرمائی۔ بہت سے لوگ سورہ جن کا عمل کرتے ہیں، وہ عملیات وغیرہ کے چکر میں تو کیا ہوتا ہے کہ جن انہی کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ حافظہ کر رہے تھے تو ایک صاحب تھے بہار کے رہنے والے تھے، ارشد نام تھا ان کا۔ میں رات میں دیکھا، سو رہا تھا، 12 بجے رات میں، سر نیچے پیر اوپر۔ میں نے کہا ارشد بھائی خیریت تو ہے؟ کچھ بول ہی نہیں رہے اور وظیفہ پڑھے جا رہے۔ میں نے کہا بھی خیریت ابھی نہیں ہے، بس ہو گیا۔ صبح پوچھا خیریت تو ہے؟ کیا خیریت نہیں ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنا آئے تھے پٹک دیے۔
ہم نے کہا کسی استاذ کی نگرانی میں کوئی کام کرنا چاہیے. جیسے کار چلانا ہوتا ہے تو پہلے سیکھا جاتا ہے کہ نہیں؟ بغیر کسی کی نگرانی کے کوئی کام کریں گے تو بہت زبردست اثر ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے جو ہے ہر چیز کے اندر کسی کی نگرانی ہونی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو شیطان تھا وہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. تو آپ ایسے اخلاق پیش کریں، ایسے اعمال کریں کہ آپ کا شیطان بھی مسلمان ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے کہ کم سے کم ایک شیطان کو آپ مسلمان کر دیں. یہ تو چوتھی چیز ہوئی. اور پانچویں جو چیز ہے لاسٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، اور جو رمضان کی جو آخری رات آتی ہے اللہ اس رات تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت مل جاتی ہے. اب اس کے بعد یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم پھر سے اگر گناہ کرتے ہیں، اپنے نام اعمال کے اوپر پھر سے ہم گناہ لکھواتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اللہ تو معاف کر دیا. تو صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ المغفرت لیلۃ القدر ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک لیلۃ القدر ہے جس کے بڑے فضائل، سورۃ القدر اس کے بارے میں نازل ہوئی. سورۃ القدر کے اندر اللہ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جس رات کا ثواب 1000 مہینہ عبادت کرنے کا ثواب ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا جو آخری رات ہے رمضان کی کیا یہی لیلۃ القدر ہے، یہی شب قدر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ، لیکن دستور یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر دیتا ہے تو پھر اس کو مزدوری دے دی جاتی ہے. حدیث کے اندر بھی یہ ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری پوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. مطلب یہ ہے کہ دینے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات کے اندر ہماری مزدوری عطا فرماتے ہیں، لیکن اس رات ہمارا کیا عالم ہوتا ہے؟ کچھ نہ کچھ گھٹا رہے گا. اہلیہ جو ہوم منسٹر ہیں ان کا حکم آ جائے گا کیا لیس لے کے آؤ، لیس نہیں ابھی تک لیا ہے لیس. اب لیس ایسی آپ ڈھونڈنے جائیں گے نا کہ وہ بچ جائے گا 12-2، اور جب آئیں گے تھکے ماندے تو بستر پر پڑ جائیں گے، اور صبح فجر گول، اور پھر عیدگاہ کے اندر بندہ کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، عیدگاہ میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے. مسئلہ سن لیجئے، اگر نماز کبھی چھوٹ جائے، بھائی جان بوجھ کر کے کوئی مسلمان نہیں چھوڑے گا. اگر چھوٹ جائے تو علل اعلان نہ اسے پڑھیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کو لوگوں پر ظاہر مت کرو. میں نے تو چوری کیا، میں نے تو شراب پیا، میں نے تو کل رات زنا کیا. ارے اللہ کے بندے شرم کرو، اللہ سے جا کر کے معافی مانگو. نماز تو قضا ہوئی ہے، پھر آ کر کے مسجد میں سب کو دکھا کر کے پڑھ لے ہاں میری نماز قضا ہو گئی، دیکھو اللہ اکبر. یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے؟ نماز قضا ہوئی، گھر پڑھ گیا آ کر کے عیدگاہ میں لاکھوں لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو میری نماز قضا ہوئی ہے. گناہ ہو گئی ہے، گناہ پر ندامت ہونی چاہیے، افسوس ہونا چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے. گناہوں کو آشکارا نہیں کرنا ہے، دکھانا نہیں ہے. اس کو اللہ کے سامنے رونا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا، معاف کر دیجئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے نمازیں قضا ہو جائیں تو ان نمازوں کو چپکے سے دھیرے سے پڑھ لیجئے، اللہ سے معافی مانگیے. تو یہ جو آخری رات ہے یہ لیلۃ المغفرت ہے. اس رات اللہ کی طرف سے مزدوری دی جاتی ہے. اللہ تو مزدوری دے رہا ہے، اور مزدور کیا کر رہا ہے؟ مزدور سائیکل لے کر کے بھاگ رہا ہے. جیسے جمعہ کے اندر دعا ہوتی ہے لا الہ، اس کے بعد الا اللہ بول کر کے لوگ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ سڑک کے اوپر. ہوتا ہے سنت غائب. اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے مزدوری دی جا رہی ہے، اور ہم کہاں ہیں؟ ہم اپنے اپنے کاموں کے اندر مست ہیں. کوئی سلائی میں لگا ہوا ہے، کوئی کڑھائی میں لگا ہوا ہے، اور مہندی لگوا رہے ہیں. جائز نہیں ہے مردوں کے لیے مہندی لگانا. کان کھول کر کے سن لو، نہ شادی کے موقع پر نہ عید بقرعید کے موقع پر. مہندی عورتوں کے لیے ہے. بال پر لگا سکتے ہیں، ہاتھ کے اوپر اور پیر کے اوپر. جائز نہیں ہے مہندی لگانا. چاہے چاند بنوائیے چاہے ستارہ. مت سوچیے کہ یار مفتی صاحب چاند نہیں تو ستارہ بنوا لے چھوٹا سا. ایک صاحب تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی خالی یہ والا رنگواتے ہیں، یہ والا کیا
وہ تھوڑا میری اسٹائل ہے نا، اپنی اسٹائل اپنے گھر رکھ لے. سمجھ میں آیا؟ یہ اسلام ہے، یہاں نبی کی اسٹائل چلتی ہے، یہاں صحابہ کی اسٹائل چلتی ہے، تمہاری اسٹائل نہیں چلے گی. اس لیے مہندی وغیرہ بالکل، جو کام کرنا ہو میں تو یہ کہتا ہوں رمضان سے پہلے کر لیجئے. کیا ضرورت ہے آخری رات میں آپ کو دوڑنے کی؟ پوری منڈی بھر جاتی ہے جہاں چاند ہوا مسلم عورتوں سے، جیسے لگ رہا ہے سارا کا سارا آج ہی رات باقی رہ گیا تھا خریدنا. ارے کون سی ایسی چیز رہ گئی تھی جو آج کی رات خریدنا ہے؟ اپنی عورتوں کو جا کر کے بولیے گھر پر کہ بھائی جو کچھ لینا ہے لسٹ بنا دو، میں جاتا ہوں کل لے کر کے آتا ہوں، آج چاند نکلنے والا ہے. ہمارے استاد ہیں مولانا سمیر الدین صاحب، ماہر اخلاقیات، مولانا بھی ہیں، سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں. مانچسٹر انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں، باقاعدہ ان کا کیلنڈر ہے اور وہ بتاتے ہیں چاند کے ماہر فلکیات ہیں. ان کا ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہے، آپ حضرات دیکھ لیجئے گا. کل چاند نکلے گا، کل چاند نکلے گا، اور جب کہتے ہیں تو بات صحیح ہوتی ہے. کل چاند نکلے گا اور تراویح پڑھی جائے گی اور سنڈے کو پہلا روزہ ہوگا، ہندوستان میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی. یہ حضرت نے بتا دیا. اور جو انگلش کیلنڈر کی غلطیاں وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا کیا غلطیاں اس کے اندر ہیں. اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے، قرآن سے علم عطا فرمایا ہے. جتنی سائنس بنی ہے وہ قرآن سے لے کر کے بنی ہے، قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ مورس بکائل نے. اس سے پہلے میرا بیان اس کے اوپر ہو چکا ہے. تو اس رات ہمیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور اپنے جا کر کے عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ بھائی جو کچھ کرنا ابھی کر لو، اللہ کی طرف سے مزدوری دی جاتی ہے. رمضان کے اوقات بہت قیمتی ہیں، ایک لمحہ بھی اسے ضائع نہیں کرنا ہے. یا تو قرآن کی تلاوت کیجئے یا ذکر و اذکار کیجئے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو لا یعنی کم سے کم نہ کیجئے، اپنا روزے کو نہ پھاڑیے، سو جائیے. سوتا ہوا بندہ بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کریں گے، لیکن لا یعنی کے اندر غیبت کی وجہ سے روزہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے.